فقد قال ابو الحسن الرضا علیہ السلام اذا كذبت الغداة حبس المطر وإذا جار السلطان عانت الدولة وإذا حبست زکوٰۃ مات المواشی۔ میں نے زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو جاری تھی۔ جو جان بوجھ کر زکوٰۃ کو روکتا ہے، ادا نہیں کرتا، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ کی تعبیر اس سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جو عبادات یا عمل انجام دینے کے فرائض ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو انجام نہ دینے والا شخص صرف وہی ان کے اثرات کو بھگتتا ہے، اور کچھ واجبات یا امور ایسے ہیں جن کے اثرات انجام نہ دینے والے اور اس کے علاوہ معاشرے پر بھی مترتب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک امام رضا صلوات اللہ علیہ سے تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت نے 3 گناہوں یا 3 کاموں کے اثرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جس گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے کہ جب والی حاکم جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بارش روک لی جاتی ہے، اور دوسرا گناہ وَإِذَا جَارَ السُّلْطَانُ حَانَتِ الدَّوْلَةُ، جب بادشاہ ظلم کرتا ہے تو اس کی دولت کمزور ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي، اور جب زکوٰۃ کو روکا جاتا ہے تو جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اور اسباب بھی جانوروں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تصدیق شدہ جو عامل ہے جانوروں کے مرنے کا، وہ ہے زکوٰۃ کو روکنا۔ جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو جانور اور مواشی جو ہے ان کی اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ گناہ چاہے انسان کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتا ہو یا معاشرے کو متاثر کرتا ہو یا کائنات کے سسٹم کو متاثر کرتا ہو، کوئی بھی اس کا اثر بد ہو، انتہائی خطرناک اور انتہائی پریشانی والا کام ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی نسبت معاشرے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو زکوٰۃ کی اس حد تک پابندی کرتے ہیں کہ حتیٰ شریعت نے جن چیزوں پر زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیا ہے ان کی زکوٰۃ بھی ڈنڈے سے دیتے ہیں کہ نہیں جی دینی ہے۔ اور بہت سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کی مقدار بہت کم ہے، وہ اجناس جن پر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے وہ بھی 9 جنسیں ہیں، 9 چیزیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ معاشرے کے جو
ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہاں جو شہر میں بستے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں زکوٰۃ لگے، تو پھر تو زکوٰۃ کی آمدن بہت کم ہو گئی۔ تو ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نئے نئے واجبات نہ کریں، جو ہیں ان کو تو پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ یا بارگاہ ربوبی میں کوئی درخواست دی تھی کہ آپ برائے مہربانی اتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب کریں، اس سے زیادہ پہ نہ کریں؟ کوئی جلوس نکالا تھا، کوئی مطالبہ کیا تھا؟ بے نیاز خالق مالک نے اپنی مرضی سے یہ مقرر کیا ہے، اور اگر یہ کم تھا تو اسے اختیار تھا کہ وہ مقدار بڑھا دیتا یا اجناس بڑھا دیتا۔ اب اسی نقطے کو جو یہاں ذکر کیا ہے آپ ذہن میں رکھیں، اور ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں کہ ایرانیوں کے بقول کاسا از آش داغتر، آش ان کے ایک مرغوب غذا ہے جو پکاتے ہیں اور گرم گرم کھاتے ہیں۔ اسے جو ہے وہ سلور کے برتن ہوتے ہیں، بڑے بڑے کٹورے مانت، تو اس میں وہ کھاتے ہیں۔ کوئی آدھا کلو اس میں آتا ہے، آدھا کلو 1.5 پاؤ، اس سے کم نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ آش بانٹی جاتی ہے، بڑی ان کی مرغوب غذا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں اور موٹی موٹی سیویاں اس میں ہوتی ہیں۔ آپ گرم گرم جب آش آپ اس کاسے میں ڈالیں گے تو قاعدتاً تو آش کو جو ہے وہ زیادہ گرم ہونا چاہیے، جس کی گرمی کی وجہ سے آش کی گرمی کی وجہ سے تو وہ کاسا گرم ہو رہا ہے۔ لیکن معاشرتی مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاسا جو ہے وہ آج سے زیادہ گرم سمجھا جاتا ہے۔ تو جس نے حکم بنایا ہے الیاذ باللہ، کیا وہ اتنے بھی مسالے نہیں جانتا الیاذ باللہ جتنی میری اور آپ کی ناقص عقل درک کر سکتی ہے، جو عقل اسی کی دین ہے اور اسی کی مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی آیات میں کس چیز سے زکوٰۃ دینی ہے اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اپنے مال یا اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیں، اور اکثر آیات میں صرف ہے وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کوئی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، یہ پورے قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کو نازل کرنے والے ذات گرامی اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس نے اپنے احکام نازل کیے ہیں کہ میرے احکام تک رسائی صرف ان الفاظ کے ذریعے سے نہ لی جائے۔ ایسے حکم چھوڑے ہیں جہاں یہ الفاظ حکم تو بتاتے ہیں لیکن حکم کا طریقہ کار نہیں بتاتے، کس طرح اس کو انجام دینا ہے اس کا تذکرہ ان میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا خود کتاب کو نازل کرنے والے نے، احکام کو نازل کرنے والے نے قرآن کے ساتھی کی ضرورت کو باقی رکھا ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، ہم نے قرآن میں پڑھا کیسے کرنی ہے، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح کرنی ہے؟ نہیں، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بتائے گا کہ کس سے کتنی مقدار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ صرف آپ کتاب کو پکڑ کے خوش نہ ہو جائیں کہ ہم ہدایت پا گئے۔
ہدایت کے لیے ایک حصہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ قرآن کے ساتھی سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا وجوب زکوٰۃ قرآن نے کہا، اب کن چیزوں، جب ان سے پوچھا گیا زکوٰۃ کے متعلق تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکوٰۃ علی 9 کہ سرکار دو عالم نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر کی ہے، جسے یہ حق تھا، جسے یہ اختیار تھا، جس کا یہ قانونی فریضہ تھا کہ بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ضروری ہے۔ اس نے اسی ذات گرامی نے فرمایا کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ کو حضرت نے مقرر کیا۔ وعفا عما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے زکوٰۃ کو معاف کر دیا۔ ہم اور آپ جناب سرکار دو عالم سے بھی زیادہ دین کے محب ہیں، مذہب کے محب ہیں، احکام الہی کے محب ہیں کہ ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو 10 ہونی چاہیے تھی، 12 ہونی چاہیے تھی۔ مجھے یاد ہے جب تازہ میں پاکستان آیا تھا تو کراچی کے ایک صاحب بعد میں ان کے کارناموں سے پتہ چل گیا کہ ان کی کتابیں کون چھپواتا ہے اور کہاں سے انہیں یہ سارا پیسہ ملتا ہے۔ انہوں نے ایک مجھے لیٹر لکھا تھا جس میں قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اور نفس مال یا اموال ذکر ہوا، انہوں نے لکھ بھیجی تھی کہ یہ مولویوں نے ڈھونگ رچا دیا ہے کہ 9 چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے مالوں سے زکوٰۃ دو، اپنے مال سے زکوٰۃ دو۔ تو مال کی تفسیر جب خود سرکار نے فرما دی، اب ہم کیا کریں؟ ہم سرکار دو عالم سے زیادہ اسلام کے مخلص بن جائیں؟ تو یہ جو چیزیں 9 حضرت نے فرمائی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اس وقت عرب کی سرزمین میں یا زمین پر صرف یہ 9 چیزیں ہی ہوتی تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی؟ انتظار فرمایا، ابھی حدیث نقل کرتا ہوں۔ فرمایا الہنتا گندم، شعیر جو، تمر کھجور، زبیب، کشمش، ذهب والفضہ، سونا اور چاندی، والزبیب اور کشمش، والذهب والفضہ، سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی کی ایک شرط ہے، زیورات پہ نہیں ہوتا، سونے کی اینٹوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ شرط جو ہے دیگر احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ سونا اور چاندی پہ کس صورت میں زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن ابھی یہ جنس کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا البقر والغنم والابل، گائے بھینس، اور فرمایا کہ بھیڑ بکری اور اونٹ، یہ 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ سوال کہ شاید عربوں کے ہاں جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی تھی، لہٰذا ان کو زکوٰۃ لگا دی گئی۔ اب تو اتنی ماشاءاللہ مہنگی اجناس آ گئی ہیں، تیل دار جو بیج ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، جو دواؤں میں بیج استعمال ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے بکتے ہیں، تو یہ مال نہیں ہے، یقیناً مال ہے۔ وقانا واللہ علی عہد رسول اللہ من سماسم والذرۃ والدخن، اس کے بعد حضرت نے قسم کھائی کہ سرکار کے زمانے میں بھی تل ہوتے تھے، مکی ہوتی تھی، مکئی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور باجرہ ہوتا تھا۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس زمانے تل نہیں تھے یا کوئی اور بیج نہیں تھے جس کی وجہ سے زکوٰۃ کو اسی پہ منحصر کر دیا۔ تو آگے سے راوی کہتا ہے میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی انہم یقولون انہ لم یکن ذلک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اس سے آگے زکوٰۃ کو لے جاتے ہیں اور اجناس پر بھی عشر کے نام سے، وہ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا، اس لیے حضرت نے ان 9 چیزوں پہ اسے واجب قرار دیا۔ وَإِنَّمَا وَضَعَ عَلَىٰ تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِ غَيْرُ ذَلِكَ، 9 پہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ حضرت کے زمانے میں
حضرت کے ارد گرد اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا نہیں تھا۔ فغضب ثم قال، حضرت غضبناک ہوئے اور پھر فرمایا کذبوا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فهل يكون العفو الا ان شيء قد كان، یہ جو عفا اما سوا ذالک، جو کچھ اس کے علاوہ تھا اسے معاف کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو عفو ہوتی ہے کیا اس چیز سے ہوتی ہے جو وجود ہی نہ رکھتی ہو؟ چونکہ حدیث کا جو جملہ حضرت نے نقل فرمایا اس میں تھا کہ ان پر زکوٰۃ واجب قرار دی اور اس کے علاوہ جو کچھ تھا اسے معاف قرار دیا، یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں لگائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا عفو ہوتی ہے مگر اس چیز سے کہ جو تھی، لا واللہ ما اعرف شیئا علیہ زکوٰۃ غیر ھذا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ 9 چیزوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ اور یہ جملہ وعفا اما سوا ذالک یہ متعدد احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ حضرت نے اس کے علاوہ ہر چیز سے زکوٰۃ کو معاف قرار دیا ہے، یعنی لازم قرار نہیں دی۔ اب اس میں ایک اور جو نقطہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ جو ہے وہ پوری نہ ہوتی ہو ضرورت مندوں کو، یہ بھی ایک ذہن میں چیز آتی ہے۔ اور دوسری وہ چیز تھی کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ دوسری اجناس اس زمانے میں ہوتی ہی نہ ہوں۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، متعدد احادیث میں راویوں نے آ کے اپنے علاقے کی مختلف اجناس کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ابن رسول اللہ ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک اور راوی پوچھتا ہے حضرت سے کہ فإن عندنا حبا كثيرا، ہمارے پاس بہت سے بیج ہوتے ہیں۔ قال فقال وما ہوا، تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا قلت عذر، چاول ہوتے ہیں۔ قال نعم ما اکثرہ، یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فقلت افیہ الزکوٰۃ، میں نے عرض کی کہ کیا مولا چاولوں میں زکوٰۃ ہے؟ فزبرنی، حضرت نے سختی سے مجھے منع کیا۔ قال ثم قال اقول لك، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفا اما سوا کا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم نے اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف قرار دیا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں کی۔ وتقول لی، اور تو مجھے جواب میں کہتا ہے ان عندنا حبا کثیرا فیہ زکوٰۃ، تو مجھے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی دانے ہیں بہت زیادہ قسموں کے، کیا ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جب کہہ دیا کہ سرکار نے اس کے علاوہ ہر اس چیز سے زکوٰۃ کو معاف قرار دیا ہے جو ان 9 جنسوں کے علاوہ پائی جائے۔ اب ایک حدیث، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جس میں اس خدشے اور احتمال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار ہے یہ کبھی معاشرت کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، لہذا اسے تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے۔ یعنی گویا کہ اسلامی قانون سازی بھی اسمبلی کا کام ہے، وہاں بیٹھے تھوڑا سا اوپر کریں نیچے کریں، کتنے لوگ اس حکم میں داخل ہو جائیں، کتنے لوگ اس قانون سے خارج ہو جائیں۔ ان اللہ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعہم، یہ جملہ ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت نے، حضرت صادق علیہ السلام نے ایک بطور کلی جملہ ارشاد فرمایا ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے کہ خداوند متعال نے ناداروں کے لیے دولت مندوں کے مال میں اتنا فرض کیا ہے جو ان سب کی وسعت رکھتا ہے۔ یعنی دولت مند اپنے دینی مالی فرائض ادا کرنا شروع کر دیں
تو فقراء کو کسی قسم کی کسی اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ معصوم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، میری بات کو ہرگز نہ ماننا۔ ان اللہ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، خداوند متعال نے دولت مندوں کے مال میں وہ لازم قرار دیا ہے جو ان سب فقراء کی وسعت رکھتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْعُهُمْ لَزَادَهُمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ یہ مقدار ان کو پوری نہیں ہوتی تو اس مقدار میں اضافہ فرما دیتا۔ اتنی چیزوں پہ اتنی ہی مقدار کو مقرر رکھنا، اور زکوٰۃ کے بعد بھی سلسلہ واہی باقی رہا ہے، اگر کہیں کمی ہوتی تو کچھ ترمیم کر دی جاتی، بہت سے احکام میں ترمیم کی گئی ہے تو اس میں بھی ترمیم کر دی جاتی۔ تو بس اللہ اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے اور جانتا تھا کہ جن چیزوں پہ جتنی مقدار زکوٰۃ لاگو کی ہے اگر یہ ادا کر دی جائے تو ضرورت مندوں کی اس سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا انہم لا یؤتوا من قبل فریضۃ اللہ، اگر انہیں اللہ کے فرض سے ادا کیا جاتا تو ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ ولیکن اتوا من ما منعهم حقهم مما لا مما فرض اللہ لهم، یہ جملہ قیمتی ہے۔ اگر ان کا جو اللہ نے حق مقرر کیا تھا وہ ایمانداری سے ذمہ داری سے ادا کیا جاتا تو فقراء کو کسی اور مدد کی ضرورت نہ رہتی، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی، اور اب جو فقراء کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حق کو روکا گیا ہے، لہذا کمی آ گئی ہے، اب اپنی طرف سے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اتنا ناپ تو ان کا یہ حکم ہے۔ اب انہیں جو دیا جاتا ہے من ما منعهم، اس رکاوٹ سے دیا جاتا ہے جو انہوں نے ان کا حق روکا ہے، اللہ کے فریضے سے نہیں دیا جاتا۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَاشِينَ بِخَيْرٍ، حضرت نے فرمایا کہ اگر لوگ ان کا حق ادا کرتے تو تمام لوگ خیریت اور عافیت سے زندگی بسر کرتے۔ یعنی حق اتنا پورا تھا کہ پھر کسی کو ضرورت ہی نہ رہتی کہ وہ اپنی جیب سے احسان چڑھائے، حق ادا کرے، اور وہ حق لینے والے صحیح طریقہ سے لے اور تقسیم کرنے والے صحیح طریقہ سے تقسیم کریں تو وہ سب ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ خامی ہماری ہے کہ ہم اس حکم پہ عمل نہیں کرتے، اور جہاں عمل ہوتا ہے اس کی عدل کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، اور جہاں تقسیم ہوتا ہے لینے والا ضرورت کی حد تک نہیں لیتا، وہ اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس سے دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔